ہے. اور 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. اور 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. آج کل کے حالات کے اندر میں اپنے ساتھیوں سے، شاگردوں سے، شاگردنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، ہمارے واٹس ایپ کے سبقوں میں سب جگہ، کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو روزانہ انشاءاللہ 31 محل تیار ہو جائیں گے. کتنے محل بھائی؟ اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. 31 بنگلے روزانہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. دنیا میں آپ بنگلور کے اندر ایک فلیٹ لے لو 1000 اسکوائر فٹ کا، تو انکم ٹیکس والوں کو حساب دینا پڑتا ہے نہیں دینا پڑتا؟ اور یہاں تو 31 محل، گھر نہیں محل، قصر کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت کے اندر اللہ ایک محل دے دے گا. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں جنت میں ایک محل، میں تو بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بناتے بناتے تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ؟ اچھا، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار. استغفار میں شارٹ والا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، وہ پڑھنا نہ آوے تو اردو میں کہہ دو اللہم، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن لوگ بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ انہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. ایک پٹھان ملا، پٹھان ابھی ہم سفر میں تھے نا، ایک پٹھان جو ہے وہ بیچارہ طواف کر رہا تھا. ظہر کے وقت میں آ کر اس نے پوچھا بھئی یہ طواف ختم کب ہوگا؟ ارے پٹھان صاحب کب سے شروع کیا؟ بولے فجر سے شروع کیا ہے، طواف ختم ہی نہیں ہوتا. اور بیچارہ صبح سے چلتے چلتے تھک گیا ظہر میں کہ طواف ختم کب ہوگا؟ ارے 7 چکر پر طواف ختم ہو جاتا ہے. ارے بھائی مجھے تو پتہ نہیں، میں تو صبح سے لگا ہوا ہوں کہ طواف ختم ہوگا، کوئی رہے گا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ طواف ختم ہو گیا. یہ تو جو ہے چل رہا ہوں تو لوگ آ رہے ہیں، چل رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں، سیدھے سادھے آدمی ہوتے ہیں. مسجد قباء میں ہم گئے، ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی کہتی تھی کہ اللہ پاک تیرے نبی کا عمرہ بہت آسان ہے، تیرا عمرہ بہت بھاری ہے، کہ تیرے عمرے میں بہت تھکتی ہوں، تیرے نبی کے عمرے میں نہیں تھکی. وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لو، عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ تیرے نبی کا عمرہ بہت اچھا ہے. ایسا مکہ میں کر دے نا اللہ پاک، تیرا عمرہ بہت بھاری ہے. سیدھے سادھے لوگ بیچارے، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں عربی پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. میں ان سے کہتا ہوں اتنا کہہ دو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. 313 مرتبہ کرو گے انشاءاللہ. آپ اس کی اتنی عادت ڈال دو، تم اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اچھا، صبح شام کی جو تسبیح ہے نا، اس میں بھی درود شریف ہے، اس میں بھی استغفار ہے، جو اس میں آپ کور کر سکتے ہو. یعنی صبح شام 100 مرتبہ پڑھتے ہو، 200 مرتبہ ہو گیا، اب 213 مرتبہ اور پڑھنا ہے، اور کچھ نہیں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار. اتنی کی پابندی کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کہو گے کہ مولوی صاحب نے کتنی بڑی چیز دے دی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا یونس، یہ یونس کو تھوڑا کھینچتے تھے، بیٹا یونس رات کو جب نیند نہ آوے نا تو 5-6 بنگلے بنا دینے کی جنت میں، تو بنگلے بن جائیں گے، نیند بھی آ جائے گی. سمجھ گئے؟ اور کہتے ہیں بیٹا دنیا میں آپ حضرات سے کہتا ہوں بنگلور میں پراپرٹیاں بہت بنائی، اللہ آپ کی پراپرٹیوں میں بہت برکت دے، ہماری دعا ہے. اب جنت میں یہ پراپرٹی بناؤ. اور ابا ایک بات اور بھی کہتے تھے، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر تیار ہے وہ بنگلور میں بھی دے دے گا، بمبئی میں بھی دے دے گا. جب وہاں دینے پر قادر رہتے دنیا میں نہیں دے سکتا. کچھ بنگلے اللہ یہاں بھی اتار دے گا. کون کون پڑھے گا انشاءاللہ بھائی؟ واہ 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 واہ. اور ایک ہدیہ اور مختصر سا، آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، جس کو دیکھو کاروبار نہیں ہے، قرضہ ہو گیا، جنات پریشان کر رہے،
نظر لگ گئی، حسد ہے، اور قرضہ چڑھ گیا، قرضہ دیتا نہیں ہے، یہ ہے بھئی ہم تو جگ پیر ہے نا، جگ پیر، اس لیے ہم کو جو لوگ پوچھتے ہیں تو میں اس کا آسان علاج بتاتا ہوں آپ کو. آپ کے جیسے مسجد ہے، اس کے 4 کونے ہیں، دیکھو ایک کونا یہ، ایک کونا یہ، ایک کونا یہ، ایک کونا یہ. ویسے ہر آدمی کے گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں کمرے کے، کوئی بھی کمرہ ہو. آپ کے محل ہے، آپ کے پاس کئی کمرے ہیں، ایک کمرہ خالی پکڑ لو آپ. ہر کونے میں روزانہ آیت الکرسی پڑھا کرو اور دم کر دو بس. آپ کے 5 بیڈ روم ہیں تو 5 بیڈ روم میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. 5 بیڈ روم میں 3 ہال ہے، سب جگہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ ایک بیڈ روم کو پڑھ لو ایک بیڈ روم میں، دوسرے دن دوسرے بیڈ روم پکڑ لو، تیسرے دن تیسرا پکڑ لو ایسا. اور اگر سب کو نہیں کرنا ہے، ایک ہی میں پڑھتے رہنا ہے تو ایک ہی میں پڑھو. 4 کونوں میں 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. یہ جتنی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ مال بھی بہت دے گا. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا، روزانہ پڑھتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ دیکھو یہ میرا معمول ہے، میں کرتا ہوں. اللہ نے مجھے 4 بیویاں دی، اتنا مال دیا، جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا سونا نکلا ان کے گھر میں سے، جب اس کو کاٹنے لگے تو جو کدالی ہوئی تھی کدالی بھی ٹوٹ گئی، اتنا سونا تھا. اور صحت مند تھے عبد الرحمن ابن عوف، صحت مند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صادق الایمان کہا تھا. جب حضور کا انتقال کا وقت قریب آیا تو مائیں بیٹھی تھی آپ کے انتقال سے پہلے، تو ام سلمہ نے پوچھا حضرت آپ تو دنیا سے جا رہے ہو تو آپ کے بعد ہمارے گھر خرچے کا کیا ہوگا؟ یہ سوال کیا تھا ام سلمہ نے کہ آپ تو جا رہے ہو تو ہمارے گھر خرچہ، کھانا پینا. تو حضور نے آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا کہ ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا پورا خرچہ اٹھائے گا. نام نہیں لیا تھا، اتنا جملہ کہا تھا کہ ایک صادق الایمان آئے گا وہ تمہارا خرچہ اٹھائے گا. مائیں کہتی تھی جب حضور نے کہہ دیا تو مطمئن ہو گئی. جب حضور کا انتقال ہو گیا تو انتظار کرتے تھے کون صادق الایمان آتا ہے، کون آتا ہے. یہی عبد الرحمن ابن عوف آئے، اور انہوں نے جو ہے سارا کا سارا باغ جو تھا ماؤں کے لیے وقف کر دیا. عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ ساری آمدنی جو ہوتی تھی ماؤں کو بھیجتے تھے. کچھ حالات آئے باغ بیچنا پڑا تو جب بہت رقم آئی تو رقم بھی ساری ماؤں کو دی. حضرت عائشہ کہتی تھی عبد الرحمن ابن عوف کا پوتا تھا، پوتا، وہ کھیلتا کھیلتا حضرت عائشہ کے کمرے میں چلا جاتا تھا تو حضرت عائشہ اسے اپنے سینے سے لگاتی تھی اور کہتی تھی بیٹا تیرے دادا کے لیے روزانہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے دادا کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا. روزانہ دعا کرتی ہوں، تیرے دادا کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. تو آپ کرو گے انشاءاللہ آیت الکرسی. اور تیسری بات، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ. اور چوتھی بات، میرے سبق سنتے رہو. آپ مولانا یونس پالمپور انسٹاگرام پر چلے جاؤ تو روزانہ آپ کو نئی 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 باتیں سننے ملیں گی. روزانہ آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل رہی ہے تو 102 پارٹ ہوئے ہیں اور 300 پارٹ میں نے تیار کیے ہیں. اس میں حضرت عمر کا قصہ چل رہا ہے، کسی کا قصہ چل رہا ہے. وہ سارے آپ کو تھوڑی تھوڑی باتیں کان پر پڑے گی کہ کیا سیرت ہے حضور کی. ہاں، جناتوں کے قصے میں نے بیان کیے، بہت کچھ بیان کیا ہے. یہ مضمون جو میں نے بیان کیا یہ امام صاحب کی برکت ہے. جناتوں کا جو میں نے بیان کیا، حالانکہ جناتوں کا بیان زیادہ ہوا نہیں، بیچ میں آ گئی دوسری باتیں. جناتوں کا مستقبل مجھے بیان کرنا تھا، اللہ جب توفیق دے گا تو دوسری مرتبہ آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. اب یہ بتاؤ اللہ کے راستے میں نکلو گے کہ نہیں نکلو گے بھائی؟ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، اور دین کے کام کرنے کے لیے آسان شکل ہے دعوت و تبلیغ. یہ آسان ہے. آپ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، آپ بیان نہیں کر سکتے، آپ جو ہے لمبی چوڑی باتیں لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر کبھی 3 دن کے لیے نکلو،
کبھی چلے کے لیے نکلو، کبھی 3 چلے کے لیے، جیسے فرصت ملے آپ کو، لیکن دین پر رہنے کی کوشش کرو، بے دین دیندار مت بننا۔ اس امت کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کو بھی ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے عبداللہ، کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو۔ تو پلاننگ کی انہوں نے، پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کو جو ہے خواہ واہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کا شوق تھا یہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب، یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے، بیٹا جاؤ شکار کھیلو، جاؤ 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 شکار کھیلو، جاؤ شکار کھیلو، جاؤ۔ ہرن لے کے آتے تھے، وہاں سے دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے۔ تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ، اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے۔ سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی، اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا، اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو، قتل کرو قتل کرو۔ اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں بکریاں کرا رہے تھے، یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد، اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، کیا یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے، اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا، سب کو مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا، آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے۔ اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ نے بھی کہا، تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے نیکی کیے اس کو بچایا ہے، بس یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے۔ اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، قریش جس میں عبداللہ بھی تھے شام کے لیے، شام تک پہنچے۔ حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹی بی کی بیماری، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں ٹی بی شبی تو تھی نہیں یا ہوگی، سردی، نزلہ، زکام، بخار، کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے، کوئی اچھا نہ لگے، جب دیکھو تو بخار، اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے۔ یعنی یہ کب ہوا ان کو، یہ جب سفر شروع ہوا، کچھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی، میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی، کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی ہوگا، تو خرچے بڑھیں گے تمہارے، کوئی دھندا بندہ کرو۔ ابا کیا کرو دھندا؟ انہوں نے کہا شام جاؤ، چلو میں جماعت بناتا ہوں۔ تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی، ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا، یہ بھی گئے، لیکن اچھا شام پہنچے بھی، یہ نہیں کہ شام نہیں گئے، دھندا بھی کیا۔ اب دھندے میں نفع ہوا نقصان ہوا وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، لیکن یہ کہ واپسی مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا۔ عبد المطلب انتظار میں تھے، پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ؟ نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی، کیا آئے گا آئے گا میرا شوہر، آئے گا میرا شوہر آئے گا۔ اطلاع ملی کہ نہیں طبیعت بہت خراب ہے ان کی۔ حارث کو بھیجا عبد المطلب نے، حارث یہ بڑا بیٹا تھا، یہ بھی دیر سے پہنچے، راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا۔ وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں، کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں، کوئی معاملہ ہو گیا، 10 دن میں پہنچنا ہے، 15 دن میں پہنچے، 20 دن میں پہنچے، دیر ہو گئی۔ وہاں جب پہنچے، وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی، وہ بچ نہیں سکا، اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ حارث کو یہ ہوا کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا۔ حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی، یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا، باپ کو کیا کہوں گا، عبد المطلب کو کیا کہوں گا، مکہ والوں کو کیا کہوں گا۔ اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا، تو بھرے ہوئے تھے یہودی،
وہ بھی دیکھنے آتے تھے. ہاذا ہوا ذا، ہاذا ہوا ذا، ہاذا ہوا ذا، ہاذا ہوا ذا. یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے، وہ یہی ہے. نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے. وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے، وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے. ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ آخری نبی کا ابا یہ. نظریں بھی لگی، بیماریاں بھی. چنانچہ عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. اب یہاں انتظار میں مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبر آتی ہے، کیا خبر آتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں. کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے. عبد المطلب کو تو عبداللہ سے بہت محبت تھی، اپنے پاس ہی رکھتے تھے. جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب میں ہی رکھتے ہیں اس کو. تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں. چنانچہ سیدھے باپ کے پاس آئے. اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ ہی بھاگی بھاگی آ گئی. قریب قریب میں تو تھا ہی، بھاگی بھاگی آ گئی. بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی، کیا خبر ہے، عبداللہ کہاں ہے، کیسی طبیعت ہے ان کی. اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے. جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی. یہ غم ہوتا ہے، فطری چیز ہے. اور حمل بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے. خواب تو اچھے آ رہے تھے، لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے. جب یہ خبر پہنچی، آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے. وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. یہ کہا کہ ارے عبداللہ، بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی. بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ. یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب. یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے. تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے. یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب. اور بطحا کے رہنے والے، رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے. جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ بطحا. تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ او عبداللہ، او ہاشم کے بیٹے. عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا، ہاشم کے بیٹے کہا، کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں، کیونکہ سلمہ سے نکاح ان کا ہاشم کا مدینہ منورہ میں ہوا تھا. تو انہوں نے کہا او ہاشم کے بیٹے، بطحا تجھ سے خالی ہو گیا اور بطحا کی زمین نے تجھے نگل لیا. دوسرے اشعار میں یہ کہ مبارک ہے کہ بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا. بطحا نے تجھے اپنا لقمہ بنا لیا، بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا. آگے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ موت نے اسے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا. یہ نہیں کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، جوان بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں اور حمل، کیونکہ عبداللہ کو معلوم تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے. یہ عبداللہ کو معلوم تھا، وہ امنگوں کے ساتھ گئے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، بیوی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، بچہ بھی پیدا ہوگا، بچہ کو دیکھوں گا. حمل ٹھہرنے کی اطلاع ان کو تھی. اس پر ہی اشعار حضرت آمنہ نے پڑھے. یوں کہا کہ ابھی باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، لیکن موت نے پکارا تو سب کو چھوڑ دیا اور موت کی بات پر لبیک کہہ دیا. اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا. ابن ہاشم کہا، ابن عبد المطلب نے کہا، ابن ہاشم جیسا کہ موت نے ایسا انسان نہیں چھوڑا. کتنی حسرت ناک تھی وہ شام کا وقت. آمنہ نے پوچھا یا عبد المطلب نے پوچھا کتنے بجے انتقال ہوا تھا؟ یہ عبد المطلب نے حارث سے پوچھا انتقال کی خیر خبر کہ کتنے بجے ہوا، کیا ہوا، ساری خبر لیتے ہیں نبی. 4 بجے ہوا تو 4 شام کے وقت انتقال ہوا. یہ انہوں نے حارث نے آ کر سنایا، شام کے وقت انتقال ہوا. اس پر حضرت آمنہ نے کہا
کہ وہ شام مجھے یاد ہے، وہ شام مجھے یاد ہے اے عبداللہ جب لوگ تجھے تختے پر لٹا کر لے جا رہے تھے، میں یہاں تھی اور میرے خیالات تجھے دیکھ رہے تھے کہ شوہر اب جا رہا ہے، شوہر کی محبتیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے میں نے قربان کیا، اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا میرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بچہ تو اب پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، یتیم تو بچے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، لیکن آمنہ نے کہا یہ بچہ تو ایسا ہے پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، اور تیری یادیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی، ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، خوشبوئیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، یہاں تک کہ چاند کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آئے گا، تجھ جیسا رحم دل، تجھ جیسا کریم، تجھ جیسا بااخلاق میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا ہے، تجھ جیسا، تیرے بدن کی خوشبو اب تک میرے ناکوں میں میرے ناک محسوس کر رہے ہیں، روتی رہی، اشعار پڑھتی رہی، جب عبد المطلب سے رہا نہ گیا تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا، عبد المطلب بھی روئے اور عبد المطلب لے کر آمنہ کو اپنے گھر پر لائے اور پھر گھر پر لا کر کہا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، البتہ یہ کہ تم فکر نہ کرو، اور جو ترکے میں جو چیزیں تھیں میراث میں، جیسے 5 اونٹ ہیں، کچھ بکریاں ہیں، اور یہ ام ایمن تھی، کچھ کپڑے تھے، یہ دیے حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کو 2 فکر حضرت آمنہ کو، ایک تو شوہر چلا گیا، دوسرا یہ پیٹ میں بچہ ہے، اب پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جس دن حمل ٹھہرا، صحبت سے فارغ ہوئے اور حمل ٹھہرا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، بھی کنواری لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا حمل ٹھہرا ہے، تو حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جب حمل ٹھہرا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں جاگتے سونے میں تھی، کسی آنے والے نے آ کر کہا آج تیرے پیٹ میں نبی آ گیا، اور زور سے کہا، میں گھبرائی، میں نے کہا کیا میرے پیٹ میں نبی آ گیا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے میرے پیٹ، اور پھر کہا اب جو ہے میں تمہیں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اس کا نام محمد رکھنا اور تم بالکل ٹینشن نہ لینا۔ تو عبد المطلب جو تھے، کئی روایتوں میں ہے، کوئی حال آتا ہے گھر کے اندر، جیسے گھر میں حالات آتے ہیں، تو عبد المطلب حضرت آمنہ کو لے کر بیت اللہ پر جاتے اور ایک جملہ کہتے، اے اللہ میری اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے طفیل سے دعا مانگتا ہوں، میری پریشانی دور کر، بس اتنا جملہ کہتے ہیں تو پریشانی دور ہو جائے۔ تو عبد المطلب جو پوری نگاہ حضرت آمنہ پر تھی، برابر دھیان سے ان کو رکھنا، دھیان سے دیکھنا، ان کی خبرگیری کرنا وغیرہ وغیرہ، چچا اور بھی تھے، لیکن عبد المطلب کا معاملہ جو ہے بہت ہی الگ۔ چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب کہیں پر بھی جاتے تو مجھے ضرور لے جاتے، بیٹا چلو آج جنگل میں جائیں گے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہے، لیکن چونکہ حمل سی تھی۔ حضرت آمنہ ایک بات اور کہتی تھی، عام طور سے عورتوں کا حمل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا حمل بہت ہلکا پھلکا تھا، کوئی تکلیف نہیں، جیسے الٹیاں ہوتی ہیں، پاؤں درد کرتے ہیں، بخار آتا ہے، ڈکاریں آتی ہیں، آپ نے کہتے ہیں مجھے کبھی الٹی نہیں ہوئی، کبھی بخار نہیں آیا، بالکل ہلکا پھلکا۔ اگر کسی جگہ کے اوپر جانا ہوتا اور وہ جگہ سخت ہوتی، میں پاؤں رکھتی وہ جگہ نرم ہو جاتی، یہ حضرت آمنہ کہتی تھی، اور کئی مورخین نے اسے لکھا ہے۔ پانی چاہیے تو پانی مجھے لینا نہیں پڑتا، وہ پانی خود آ جاتا، جیسے کوئی پانی چاہیے تو پانی خود ہی چلتا چلتا میرے پاس آ جاتا ہے، پانی پی لیتی۔ اب میں سوچتے رہتی تھی کہ یہ چیز میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شوہر کا تو انتقال ہو گیا، گھر والے ہیں، سب ہیں، عبد المطلب ہے، لیکن عبد المطلب جو ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حمل جو آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، 50 دن رہ گئے، 50 دن۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد پیدا ہونے والے ہیں، تو بہت بڑا حادثہ ہوا مکہ مکرمہ میں، جسے واقع فیل کہتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو نازل ہوئی بعد میں، اس کو واقع فیل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا یہ قصہ ہے، اور سب سے بڑا حادثہ مکہ والوں کے لیے یہ تھا۔ اب اچھا پہلے ایک پوائنٹ کی چیز بتا دوں، علم نشرح
अलम तारा, तो देखो अलम नशरा, अलम ये आया, अलम तारा में भी अलम ये आया। आप कुरान की सूरतों के अंदर देखो, छोटी सूरतों में ऐसी सूरत नहीं मिलेगी कि जहाँ अलम यहाँ भी है, अलम यहाँ भी है। इसमें बाज़ उलमा ने लिखा है कि कोई बहुत परेशान हो, ये आज का हदिया है, दे रहा हूँ आपको, कि कोई बहुत परेशान हो, पहली रकात में अलम नशरा पढ़े, दूसरी रकात में अलम तारा पढ़े, उसके बाद दुआ मांगे, फटाक से उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। कुरान शरीफ में 2 आयतें ऐसी हैं जिसमें जितने हुरूफ हैं कुरान के वो 2 आयतों में आए हैं। एक चौथे पारे में है और एक 26वें पारे में है, वो ही बताऊंगा इंशाअल्लाह। उसके पढ़ने के बाद भी दुआ कबूल होती है। ये सारे रुमूज है, रुमूज। तो ये वाकया हुआ असहाबे फील का। तो अब्दुल मुत्तलिब को 2 टेंशन कि इतना बड़ा बादशाह मक्का को खत्म करने के लिए चल पड़ा है और काबे को खत्म करने के लिए चल पड़ा है, कि एक तो काबे को बचाना, मक्का वालों को बचाना, दूसरा मेरी बेटी को बचाना। आमना ये हमल से है और बिल्कुल बच्चा पैदा होने का वक्त तो करीब है, इसका क्या होगा? तो असहाबे फील का किस्सा जो है तफसीरों में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैदा होने से 50 या 55 दिन पहले का किस्सा है, इसलिए मुफस्सिरीन इसको बहुत तफसील से लिखते हैं। अब रहा का किस्सा, ये किस्सा इंशाअल्लाह कल पूरा करूंगा कि ये किस्सा क्या हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल मन्नु कुल्लु व लकल शुक्रु कुल्लु व लकल खल्क़ु कुल्लु व लकल फद्लु कुल्लु व इलैका युरजअुल अम्रु कुल्लु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरान, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इज़ा रदीत, लकल हम्दु बअद रिदा। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा वज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु अअला मिन कुल्ली शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु अग़ला मिन कुल्ली शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु अत्यबु मिन कुल्ली शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु अज़हरु मिन कुल्ली शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबरु मिन कुल्ली शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु लैसा क़ब्लहु शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु लैसा बअदहु शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु लैसा फ़ौक़हु शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु लैसा दूनहु शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु लैसा मअहु शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु लैसा कमिस्लिही शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु क़ब्ल कुल्ली शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु बअद कुल्ली शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु ज़िनतु कुल्ली शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु साअतु कुल्ली शै, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहीतु बिकुल्ली शै, ला इलाहा इल्लल्लाहुल बाक़ी बअद फ़नाइ कुल्ली शै, ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़ी क़ुलूबिना, ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़ी क़ुबूरिना, ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़ी अस्माइना, ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़ी अबसारिना, ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़ी मौतिना, ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़ी हश्रिना, ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़ी नश्रिना, ला इलाहा इल्लल्लाहु हिमायतुना, ला इलाहा इल्लल्लाहु विक़ायतुना, ला इलाहा इल्लल्लाहु दवाउना, ला इलाहा इल्लल्लाहु शिफाउना, ला इलाहा इल्लल्लाहु तफ़रीजुल कुरूबिना, ला इलाहा इल्लल्लाहु तकफ़ीरुल लिज़ुनूबिना, ला इलाहा इल्लल्लाहु ख़ालिक़ुल अदमी वल वजूद वज़्ज़मान,
لا الہ الا اللہ المعبود بالجنان واللسان والارکان لا الہ الا اللہ المسبح بحمدہ کل لسان لا الہ الا اللہ الحنان المنان ذو الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ اسلاما وتسلیما ورقا لا الہ الا اللہ یقینا وصدقا لا الہ الا اللہ فی الارض والسماوات لا الہ الا اللہ فی النوم والیقظات لا الہ الا اللہ فی المحیا والممات لا الہ الا اللہ فی السحب والسکرات لا الہ الا اللہ فی العمد والہفوات لا الہ الا اللہ فی جمیع اللحظات لا الہ الا اللہ علی سائر الحالات لا الہ الا اللہ بہا نحیا وبہا نموت وبہا نلقى اللہ عز وجل عدد الشفع والوتر عدد الشفع والوتر عدد الشفع والوتر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ موت کے بعد کے ہلاکتوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما اے اللہ اس امت کو باطل کے نرغوں سے نجات دے دے اے اللہ ہم ایمان کی دعوت دیتے رہے ایمان کے کلمے پڑھتے رہے ایمان کو سنتے بھی رہے مگر ہمارا ایمان کیسا ہے وہ تو ہی جانتا ہے